سوال کے ساتھ فاتح شہباز خان لیاقت باغ میں ہم اس وقت موجود ہیں اور میرے کیمرہ مین جو ہیں یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں جماعت اسلامی کے وہ سارے لوگ ریسٹ کر رہے ہیں، سستا رہے ہیں، اور شام میں دوبارہ سے چونکہ تقریریں شروع ہو جائیں گی، میرے جماعت اسلامی بھی یہاں ہوں گے، تو یہ سارے لوگ آپ کو باہر مری روڈ پہ جو ان کا کنٹینر لگا ہے اور جو سٹیج بنے گا اس کے اوپر سارے سوار ہوں گے۔ اب لیاقت باغ کی تاریخ لمبی چوڑی تاریخ ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے 16 اکتوبر 1951 میں کمپنی باغ میں لیاقت علی خان عوام سے خطاب کرتے ہوئے یہیں شہید ہوئے، اور اس کے بعد اس باغ کا نام کمپنی باغ کے بجائے شہید ملت لیاقت علی خان کے نام پر رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد تمام سیاسی مذہبی رہنماؤں نے یہاں جلسے کیے اور لوگوں سے خطاب بھی کیا۔ 16 اکتوبر 1951۔ دوسرا جو اہم ترین اس میں دلخراش واقعہ تھا 2007 اور یہ دسمبر تھا، اور اس میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنا تاریخی اور آخری خطاب کیا، اور اسی روز باغ کے شمالی گیٹ کے باہر انہیں شہید کر دیا گیا، اور یہ باہر گیٹ کے بالکل باہر ان کی یادگار بھی اور تصویر بھی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ اس کا پس منظر ہے، تاریخ ہے، لمبی چوڑی تاریخ ہے، لیکن دو جو اہم ترین ہائی پروفائل جو شخصیات تھی انہیں ان کی تاریخ کے حوالے سے ان کی شہادت ادھر ہے۔ اور دوسرا امیر جماعت اسلامی کی جانب سے بڑی امپورٹنٹ کل بات کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ جن کے پاس فارم 45 ہے انہیں الیکشن کی کیا ضرورت ہے، اور الیکشن کیوں چاہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف بھی ری الیکشن میں کیوں جانا چاہ رہی ہے۔ اور اس سے بڑی اور اہم ترین سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی امیر صاحب کی جانب سے جو انہوں نے گفتگو کی، اور شنید یہی ہے جو استعارے مل رہے ہیں، جو اشارے مل رہے ہیں کہ جماعت جو ہے اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے جماعت کے امیر کی وجہ سے، اور جماعت کی جو لیگیسی عرصہ دراز سے چل رہی تھی وہ اس میں کافی بدلاؤ آیا ہے، اور یہ جماعت جو ہے شاید اب اور طرح سے سوچ رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ کلیئرٹی، تھاٹ پروسیس کی کلیئرٹی۔ یہ کلیئرٹی آپ کو سید منور حسن صاحب کے ہاں بھی نظر آئے گی، اور آپ کو سراج الحق صاحب کے ہاں بھی یہ کلیئرٹی نظر آئے گی، لیکن سب سے بہتر جو کلیئرٹی آپ کو نظر آئے گی وہ نعیم صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کے ہاں یہ نظر آئے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے اس میں کلیئرٹی کی بڑی وجہ ہے کہ ایک بندہ اپنی سیٹ چھوڑ دے اور کہے جی کہ میں اس کو جس کو ووٹ پڑا ہے اس کو دیں۔ یہ ٹینٹ وغیرہ لگا کے جماعت اسلامی کے لوگ، اور بہت سارے لوگ کے پی کے سے بھی ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی ہیں، بڑی تعداد ہمیں کے پی کے سے لوگوں کی نظر آئی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس بات کے پیچھے کیا آپ کو لاجک سمجھ آئے گی کہ فارم 45 اگر ہے تو آپ کریں۔ میں جو اس کو ریڈ کر پایا، مجھے جو ایک طالب علم کی حیثیت سے بات سمجھ آئی، وہ یہ سمجھ آئی کہ آپ فرض کیجئے کہ ری الیکشن میں بات چلے جاتی ہے تو ریفارمز کیسے ہوں گی، الیکشن ریفارمز کیسے ہوں گی، الیکشن کون کروائے گا، کس طریقے سے پروسیڈ کریں گے آپ، تو بات تو پھر ادھر ہی چلے جائے گی کہ خدا نخواستہ کوئی ریگنگ ہو سکتی ہے، اور وہ ریگنگ کے لوپ ہولز تو اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ تو جماعت کے امیر کی جانب سے جو بات آئی ہے وہ زیادہ پریکٹیکل مجھے لگ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اسی سسٹم پہ دباؤ ڈالیں، اور فارم 45 ٹربیونلز اگر انہیں ریلیف دے اور آپ کے نمبرز اسمبلی میں پورے ہو جائیں تو نظام آپ کے ہاتھ آ جائے۔ نظام جب ہاتھ آ جائے تو اس نظام کے اندر آپ سارے لوپ ہول پہلے بند کیجئے، 2 مہینے لے لیں، 3 مہینے لے لیں، اور ان لوپ ہولز کو بند کرنے کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن میں تب جائیں جب انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، اور ROs جو ہیں وہ جوڈیشری کے ہوں، تاکہ کسی طرح کا کوئی سوالیہ نشان نہ ہو۔ جو افتخار چودھری صاحب کے ROs تھے ان پر بڑا سوالیہ نشان لگا تھا، ان لوپ ہولز کو بھی ایک مشاورت کے ذریعے، ڈسکشن کے ذریعے، اور آئین کے جو سپرٹ ہے اس کے ذریعے سولو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ابھی فوری طور پر۔ اور ایک بات اور، جب پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کے ذریعے الیکشن لیا تھا
اور اپنی اکثریت دکھائی تھی پارٹی کے اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت دکھانے کے بعد انہوں نے جو عوام کو بتایا تھا, جو ہمیں پتہ چلا تھا, وہ یہی تھا کہ ہم ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں نیب ریفارمز آ گئیں اور کیسز بند ہو گئے تھے اور بہت ساری ریفارمز ہوئیں. اور پھر ٹربیونلز کو لے کر جانے والا ترمیم آ گئی, اس میں ٹائم لائن کا کوئی ایشو نہیں تھا. ایک ٹربیونل کا جج جو ہے وہ جہاں سے مرضی جتنی مرضی دیر اپنے پاس فائل رکھ سکتا تھا. بعد میں اس کو آرڈیننس کے ذریعے کہا جی کہ یہ تو جج جو ہے ریٹائرڈ الیکشن کمیشن لگا سکتا ہے اور گورنمنٹ اسے اپروو کرے گی اور ایک پروسیس پورا ہوگا اور وہ اسے قانون سازی پھر قانون بنانے کے لیے ساری چیزیں ہوئیں, جوائنٹ سیشن وغیرہ آیا. تو وہ امیر جماعت اسلامی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اس پوائنٹ آف ویو میں ایک طالب علم کے طور پر مجھے زیادہ جان نظر آئی ہے. مولانا فضل الرحمان کیا بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کیا بات کر رہی ہے, اس پر ہم آتے ہیں. لیکن امیر جماعت اسلامی کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ آپ فارم 45 والے ہیں تو اس سسٹم پہ آپ ضرب کاری لگائے ہیں, تو یہیں سے ریفارمز نکالیں, پہلے ریفارمز کریں تو پھر ری الیکشن میں جائیں. اب آپ ریفارمز نہیں کریں گے تو ری الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ کون الیکشن کروائے گا؟ کون اس کی رسپانسبلٹی لے گا؟ آئین کے مطابق ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے؟ ریگنگ کو کون روکے گا؟ ادارے کتنا بیچ میں مداخلت کریں گے نہیں کریں گے؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ ری الیکشن تو سوال ہی نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ اداروں کی مداخلت بند کی جائے جو ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں, اور اداروں کی اگر مداخلت بند ہو جاتی ہے تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن کا وہ رستہ سارا کھولا جائے بیسیکلی. اب اس پہ انیشلی بارش کا پہلا قطرہ بن گئی جماعت اسلامی, اور لیاقت آباد کے تاریخی گراؤنڈ میں یہ براجمان ہیں, بیٹھ گئے آ کے, جہاں لیاقت علی خان شہید ہوئے, بینظیر صاحبہ شہید ہوئی. تو بڑی پرانی تاریخ ہے اس جگہ کی. اور باہر مری روڈ جہاں ان کا سارا کنٹینر لگا ہے, جہاں کیمپس لگے ہیں, مری روڈ کے سائے تلے ابھی آپ کو باہر دکھاتے ہیں, آپ کی جو میٹرو ہے اس کے نیچے سارا انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال رکھا ہے. ادھر بہت سارے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, کے پی سے بھی ہیں, مختلف شہروں سے بھی ہیں. لیاقت باغ کے اندر تو مجھے زیادہ لوگ کے پی کے نظر آئے ہیں, تو باہر بھی بڑی تعداد ہے کے پی کے سے. عنایت اللہ بھائی ٹھیک ہیں, خیریت؟ تو مجھے عنایت بھائی یہ بتائیے کہ کسی سٹیج پہ آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں اور جے یو آئی فیس سے بھی مل سکتے ہیں, اور یہ اکٹھے مل کے تحریک چلے گی, یا آپ کو ابھی تک یہی پتہ ہے کہ نہیں یہ ہماری جماعت اسلامی ہی کی علیحدہ سے ایک تحریک ہے اور یہ ہمیشہ ہی علیحدہ رہے گی؟ یہ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں, ہم اپنی پالیسی دیکھ چکے ہیں. 2018 میں جماعت اسلامی ایک پالیسی طے کر چکی ہے, وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے انڈیپینڈنٹ جدوجہد کرے گی, اور ہم کامن ایشوز پہ پارٹیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن مل کے کوئی تحریک جو ہے وہ ہم تحریک اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم الائنسز میں نہیں جائیں گے. الائنسز کا ہمارا بڑا تلخ تجربہ رہا ہے, اور الائنسز کے اندر پھر اسپیشلی یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہے, یہ آپ کو درمیان میں چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. یہ جے ایچ کیو کے ساتھ مل جاتے ہیں, کے ساتھ مل جاتے ہیں, ساز باز کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم کسی کے ہاتھ اپنے آپ کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہتے ہیں. ہم پی ٹی آئی سے کہ ہمارے ساتھ نہیں, اس طرح تو جماعت کی بڑی لمبی چوڑی تاریخ رہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ باہر نکلا کرتی تھی. اب آ کے میں نہیں کچھ کہہ رہا, میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں تو آپ کے بڑی اس سے بھی زیادہ تلخ تحریک جو آپ کے تجربات ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ الزام ہے, اس الزام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. جماعت اسلامی 1941 میں بنی ہے. جماعت اسلامی جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ایک پلان کے ساتھ 1938 اور 1935 سے مسلسل جماعت اسلامی کے لیے کام کیا تھا, اور پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی ہمیشہ سے کے خلاف رہی ہے. تو ابھی آپ کو کامن گراؤنڈ بنتی نظر نہیں آ رہی تحریک انصاف کے ساتھ بھی اور جے یو آئی فے کے ساتھ بھی؟ جی, کامن گراؤنڈ اس حد تک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارم 45 جو ہے اس کے ذریعے سے آڈٹ کیا جائے, جس کی سیٹ چھینی گئی ہے ان کو سیٹ دی جائے, اور اس حکومت کو اپنے 5 سال مکمل کرنے دی جائے. اگر فارم 45 کے ذریعے سے آڈٹ ہو جاتی ہے, اس آڈٹ کے نتیجے میں پی ٹی آئی اقتدار میں آتی ہے, ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کو اقتدار دے دے, ریفارمز کرے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیور کرے اپنے منشور کے مطابق. ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یہ اقتدار کی جنگ میں لگی ہوئی ہے. یہ لوگوں کی جنگ نہیں لڑے.
لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. لوگ رول رہے ہیں, لوگ تباہ ہو رہے ہیں. اس وقت بجلی کی بلوں کی وجہ سے نہ صرف عام آدمی پریشان ہے بلکہ انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہے, سرمایہ دار بھاگ رہا ہے. آپ کی جو دبئی لیکس آ گئی تو دبئی میں کوئی 10 ارب ڈالر آپ کے پاکستانیوں کے چلے گئی, وہاں پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں پارک ہو گئی. یہ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ یہاں آپ کی اکانومی اسٹیگننٹ ہے, آپ کی اکانومی ایک جگہ رکی ہوئی ہے. اور کیوں رکی ہوئی ہے؟ یہ جو آپ نے آئی پی پیز کے نام سے نامناسب معاہدے کیے ہیں. آپ کو آئی پی پیز کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ ہم کیا اس وقت کہہ رہے ہیں؟ 4 چیزیں آئی پی پیز کے اندر. ایک یہ ہے کہ آپ کو ڈالر میں پیمنٹ ہوگی. بھائی پاکستان کے اندر آپ پلانٹ لگا رہے ہیں اور پیمنٹ ڈالر میں کریں گے. آپ کا فاسل فیول, امپورٹڈ فاسل فیول استعمال کریں گے, یعنی آپ امپورٹڈ کول استعمال کریں گے یا آر این جی استعمال کریں گے یا تیل استعمال کریں گے. تیسری بات, آپ کو انٹرسٹ جو ہے وہ کائبور کراچی انٹر بینک انٹرسٹ کے حساب سے نہیں پے ہوگی, آپ کو لائبور لنڈن انٹر بینک انٹرسٹ جو ہے آپ کو پے ہوگی. یعنی آپ کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ لنڈن کا دے رہیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے؟ میں 1 میگا واٹ بھی بجلی نہ پیدا کرو اور میرا 1000 میگا واٹ کا آئی پی پی ہے, میں باؤنڈ ہو کے میں آپ کو پیسے دوں گا. تو اس حساب سے ابھی تک 9000 میگا واٹ بجلی ایسی ہے کہ جس کی ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. 6000 ارب ان کو ایکسٹرا ہم پے کر چکے ہیں ان کمپنیز کو, اور انہوں نے پاکستان کو نچوڑ دیا ہے. پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت ڈوبنے والا ہے. اس لیے آئی پی پیز کو ریوزٹ نہیں کیا گیا تو پاکستان کی سالمیت اور سیکیورٹی کو بہت بڑا خطرہ ہے. اچھا, اب آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ کتنے دن بعد آپ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر پائیں گے, یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھرنا چلتا رہے گا اور گورنمنٹ اپنا کام کرتی رہے گی؟ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں نا, وہ آپ کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ نظریاتی لوگ ہیں, وہ مشنری لوگ ہیں. جماعت اسلامی کے لوگوں کو آپ کہیں گے نا, یہ 3 دن کے اجتماع تو ہم ہر سال کرتے ہیں اور اسی قسم کے ماحول میں بیٹھتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں بیٹھتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ 3 دن کے اجتماع تو ہم ہر سال اپنے ضلعوں کے اندر کرتے ہیں. 3 دن بستر لے کے ایک جگہ بیٹھنا تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں. یہ ہمارے لیے کون سا ایشو ہے بھائی؟ ہم ان کو بتائیں گے, 4 ضلعوں کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ یہ دن آپ کا ہے, یہ دن آپ کا ہے. اس طرح سے پوری پاکستان سے لوگ آئیں گے. ہم تھکیں گے بھی نہیں گے, ہم ہاریں گے بھی نہیں, ہم ڈٹے رہیں گے. اور ایک بات بتاؤں, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا خیال ہے حکومت اس بات کو سمجھے گی اور حکومت جو ہے وہ میننگ فل ڈائلاگ کرے گی. اگر نہیں کرتی ہے تو ڈی چوک بھی جا سکتے اور ڈی چوک سے آگے بھی تو کوئی اشارہ شورا ہو گیا اور آپ کو نہیں اشارہ بیک اپ کرنا پڑ گیا؟ تو اشارہ کوئی نہیں ہے. اشارہ کوئی بعد میں پتہ چلے کہ آج بھی آپ کسی اشارے پہ یہاں کھڑے ہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ تاریخ کی کتابوں میں ملے گے آج بھی آپ؟ نہیں, ہم اشاروں پہ نہیں چلتے ہیں. ایک حافظ نعیم جو ہے, آپ ان کو نہیں جانتے ہیں, وہ ڈٹرمنڈ آدمی ہے. وہ مزاحمت, سیاسی مزاحمت پہ بلیف رکھتے ہیں. ہم پرامن مزاحمت پہ بلیف رکھتے ہیں. ہم پولیس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہم پولیس سے گالیاں نہیں دینا چاہتے ہیں. کل بھی آپ کو پتہ نہیں ہے, ہمارے کارکنان جب راستے سے رکاوٹیں ہٹا رہے تھے, کنٹینرز ہٹا رہے تھے, تو کنٹینرز ہٹانے کے بعد ہمارے بعض کارکنوں نے پولیس کو چوما, پولیس کے ماتھے کو چوما. ہم آپ کے خلاف نہیں ہے, ہم اس قوم کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس لیے ہم مفت میں خون نہیں بہانا چاہتے ہیں, مفت میں ہم ٹسل اور ٹکر نہیں لینا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری آواز کو سنے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے ڈی چوک بیٹھ کے حکومت کے نظام کو ڈسٹرب کریں. لیکن ہم سمجھتے ہیں حکومت کو ہماری بات ماننی پڑے گی, سوچنی. دیکھیں حکومت, ہم یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ حکومت گھر چلی جائے. ہم یہ کہتے ہیں عوام کو ریلیف دے. تو کیا یہ بات حکومت کی, یہ ہم حکومت کے خلاف کہہ رہے ہیں یا تو ہم حکومت کے حق میں کہہ رہے ہیں؟ کل کیا صورتحال بنی جی؟ اور سب سے جو سمبولک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے سامنے کیمرہ کریں اور ایسے نوجوان کے سامنے کیمرہ کریں جس کا کیمرے کو ڈیل کرنے کا کوئی تجربہ نہ ہو, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ آنسو چھپائے اپنے اور اپنی کوئی کمزوری نہ دکھائے. تو اب الٹ ہے, جماعت اسلامی ہی کے ایک جو ہیں وہ ان کے ورکر تھے, وہ ادھر H8 جو اشارہ ہے جہاں یہ کل حافظ صاحب نے بھی خطاب کیا, تو وہاں وہ ایکسپریس ہائی وے پہ بات کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. اور کل کی کیا حالات تھے, کل کیا بات ہو رہی تھی, کیا گفتگو ہو رہی تھی, وہ ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے کہ لوگوں کا ضبط اب کیا ہے, وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا گفتگو کر رہے ہیں, وہ پلیز دیکھیے. آپ ٹھیک ہیں جی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کہاں سے آئے ہیں؟ ہم مردان سے ابھی پہنچ گیا. تو کیا حالات ہیں؟ حالات بہت ہے مردان سرحد میں, بجلی بالکل ہے نہیں. اور ادھر یہ سارا پاکستانی ہے,
हमारा हक है, हम इसको गाली नहीं करेगा, लेकिन गाली के साथ में इसका हाथ लगाएंगे। हम ये शराफत का आदमी नहीं है, हमारा वज़ीर आज़म हम नहीं चाहिए इस तरह। हम बोलते हैं हम के साथ 2 मरले प्लाट ले लो, मैं घर बनाऊंगा 15 लाख तुम्हारा घर में रखो। वज़ीर आज़म ही नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, नहीं वज़ीर आज़म, ये वज़ीर आला भी नहीं चाहिए। ये हमारा गंडापुर देखो ना क्या हालात है इसका, लोगों के साथ धोखा करते हैं। मैं वीडियो पे देखो, मैं बिजली लोड शेडिंग कर दूँ, इधर 3-4 घंटे बिजली नहीं है, तो बेला डैम उसका है। गंडापुर तो इमरान खान ने लगाया स्पेशल, इसकी साजिश पे लगाया स्पेशल वज़ीर आज़म, इसने लगाया मरियम नवाज ने, शामिल है पता है। नवाज ने गंडापुर कैसे लगाना था? लगा दिया, पता है इनको, ये मुझे पता है, मैं पहिया पे ड्यूटी करता हूँ। कहाँ? पहिया पे इधर हमारे हेड क्वार्टर पे इधर आईनान में, ये पेशावर मोड़ में। आप FIA में होते हैं? बस मैं होता हूँ, लेकिन मैं नौकरी खत्म कर दिया, नौकरी नहीं करता। नौकरी भी छोड़ दी है? हाँ, ये नौकरी मुझे नहीं सही चाहिए। 40-50 हज़ार उसको घर ले जाओ, और हम रो रहे हैं सारा, सड़कों पे आते हैं, गर्मी है, AC में बैठते हैं, ये हालात है। सारे बच्चे औरत रो रहे हैं, 50-50 बिल 1000 बिल आते हैं, 16,000 हमारे बिल के एक पंखे 2 पंखे को आते हैं। देखिए ये हालात है। 40,000 तनख्वाह है, 40,000 से हम 20,000 उसको दे दिया, कराया भी ऐसी, ये क्या कर। फिर अब क्या किया जाए? बस हमारा मुतालिबा इस वक्त ख़त्म करो, कहीं हम वापस नहीं जाना, हम न पैसे लग चाहिए, इसको ज़रूरत है कि मुझे पैसे दे दो, ये मकान ले लो, ये आपके साथ एग्रीमेंट करो, पूरा आ जाओ, खुद बखुद ये काम करो। कहीं जाओ, आप लंदन जाओ, जिधर आपकी फ्लैट है, मेरे उधर जाओ, हवाला करो किसी को। गंडापुर भी आपको समझ नहीं आया? नहीं, वो लड़के वो भी गंडापुर है। अच्छे हैं? नहीं अच्छा नहीं है, अच्छे हैं। वहाँ ऊंचे रख दिया। नहीं आप बताए बदमाशियों अच्छे- की। अच्छे आदमी। हाँ, नहीं मुझे नहीं जरूरत है। भले आदमी बेचारे। हाँ, ये लोग क्यों रो रहे हैं? मर्दान देखो ना, मर्दान आ जाओ, मर्दान कोई हाल नहीं। देखो ना हाल साथ ये मर्दान का मर आदमी है ना, ये कल मर्जी असर नमाज पढ़ा, बिजली नहीं था, मस्जिद के लिए 10 मिनट के बिजली आते, बंद करते, ये कोई हालात है? तो बेला डैम इसका है कि 3 लेन वो ख्वाजा आसिफ की घर पे ऐसी 17 लगा दिया। ख्वाजा आसिफ को क्या हुआ? 17 इसी इसके घर पे लगी हुई है। ख्वाजा आसिफ के? हाँ 17 इसी आपने कहा, मैंने देख लिया अपने घर में। इसी अपने इसकी घर में। आओ, वो तो अपने घर में। हाँ, आप क्यों वजीर ऐसे वजीर लाए? हाँ, सब घर बार मैंने इतला दिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, थैंक यू। इसको बताओ, अगर चाहिए तो मैं बोलूँ जाओ अपना काम करो, तुम तुम्हारे से वजीर अला नहीं है। हम बुरे वाला से आए हैं, हमारा बिहाड़ी से जो लोग आए हैं, 300 लोग आए हैं, यहाँ पे हमें रोका गया, रास्ते में हमें रोका गया। हमारे अफसोस हो रहे हैं, हमारे 20 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, और हमारे उधर पुलिस की मौजूदगी में मेरी जेब से ज़बरदस्ती रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहा हूँ, पाकिस्तान में रहने के लिए नहीं रह गया। क्या करें पाकिस्तान में, किस तरह से रहें? रहते हैं तुम, छोड़ें कैसे मुल्क को? एक आप ऐलान कर दें कि पाकिस्तान को कौन कौन छोड़ेगा? अगर रब्बे काबा की कसम, अगर पाकिस्तान बनने से बड़ी हिजरत ना हो, आप ऐलान तो करके देखें। कितने नौजवान तंग हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग, मैं गांव का रहायशी हूँ, उन गांव के अंदर लोगों के घरों का बिल नहीं है। एक औरत रोई, मैं अपनी आंखों से देखा, वो औरत कहने लगी कसम से, कहती घर की 2 चारपाई बेची है, 2 चारपाई बेचकर कहती मैंने बिल अदा किया है। ये इन्होंने हशर कर दिया है, घर के अंदर बिल्कुल पैसे नहीं है, लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं। ये कह रहे हैं, काकड़ साहब का पीछे बयान आया था, वो कहते हैं कि अगर किसी एक आदमी को, मजदूर का 75,000 बिल आया, कहता फिर क्या हुआ? अगर 75,000 आया, कहता मुझे भी तो 80,000 आया। तू रेडी तो लगा, तुझे पता लगे कि 80,000 क्या होता है और 75,000 क्या होता है, कैसे कमाया जाता है। इन लोगों ने हमारी जिंदगियों को सौदे कर दिए हैं, हमारा जीना भी मुश्किल कर दिया, हमारा मरना भी मुश्किल कर दिया। जिए तो कैसे जिए, मरे तो मौत हराम है, खुदकशी हराम है, जीने के काबिल इन्होंने नहीं छोड़ा पाकिस्तान को। कितने लोग गिरफ्तार हुए आपके? हमारे लोग रहा हो जाएंगे, मुझे भी गिरफ्तार करें, मैं वहाँ से नहीं कहीं गया, गिरफ्तार करें कोई बात, लेकिन लोगों को जीने का तो हक दें। इन लोगों ने पता क्या किया हुआ है, इन लोगों ने आवाज़ दबाई हुई है, जो बोलते हैं उसको भी देते हैं। ये बोलना क्यों है? अब आखिर में मुझे ये सर बताइए कि अब ये आप समझ रहे हैं कि ये फिर चलता रहेगा काम, अब ये रुकने वाला नहीं? चलता रहेगा। देखिए हाफिज़ साहब जो है, उसने अपने सारे कार्ड्स अपनी सीने के अंदर रखे हुए हैं। हमें कंसल्ट करते हैं
لیکن ہمارا جو کور ٹیم ہے وہ بیٹھتا ہے رات کو. لیکن آپ جلدی نکل آئے ہیں, یہ کیسے پلان ہوا؟ کہاں سے جلدی نکل؟ مطلب یہ تو پلان تھا کہ شاید تھوڑا موسم بدلے, تھوڑی حبس کم ہو, موسم کھلیں تھوڑے, لیکن جلدی آ گیا آپ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو گرمی ہے نا, ہم ٹھنڈے علاقوں سے آئے ہیں, لیکن یہ گرمی ہمارے لیے سہانی روح ہے. ہم اس سے تھکے ہوئی نہیں ہیں, ہارے نہیں ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا, میں 1:30 بجے رات پنڈال میں بیٹھا ہوا تھا. میں صبح سویرے یہاں سے بیٹھا ہوا. میں ایک ایسے علاقے سے بلونگ کرتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر پنکھا بھی نہیں ہے. بجلی ہے لیکن پنکھا نہیں ہے میرے گھر کے اندر. ایسے علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں. لیکن محل کی یہ کون سا ایگزیکٹلی علاقہ آپ کا؟ میں اپر دیر سے بلانگ کرتا ہوں. میں وہاں سے 2 مرتبہ تین مرتبہ ایم پی اے رہ چکا ہوں, 2 مرتبہ کے پی کے اندر منسٹر رہ چکا ہوں. میرے ساتھ بڑی ہیوی منسٹریز رہی ہیں. میں 2002 سے لے کے 2008 تک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ہیلتھ کا منسٹر رہا, پاپولیشن ویلفیئر کا منسٹر رہا. پھر 2013 سے 18 تک میں سینئر منسٹر فار لوکل گورنمنٹ رہا. 2018 سے 23-24 تک میں ایم پی اے رہا. تو میں مسلسل اس علاقے سے جماعت کو وہاں تو گڑھ ہے آپ کا جماعت میں. ادھر دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ, ان کو لے کر, ان کی پرفارمنس کو لے کر کیا آپ کا ٹیک ہے؟ جماعت اسلامی ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی کے پی جو ہے سمجھتی ہیں کہ وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور بدامنی ہے, لالیسنس ہے, اور اس سے آگے کرپشن ہے, بہت بڑی کرپشن ہے. اور لوگ جو ہے آفیسز کے اندر کمیشن لیا جا رہا ہے, ریکروٹمنٹ پہ لیا جا رہا ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ پہ لیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جو ہماری کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ اپنے ایموشنل کارکن کی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں, اور وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ہم پیسکو کے دفتر پہ قبضہ کریں گے, لاہور کی بٹن ہمارے ہاتھ میں ہے, گیس ہمارے, کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں. یہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں, ان کو پتہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ کچھ کرنے کے بجائے, ڈیلیور کرنے کے بجائے, اپنے حقوق کے لیے کانسٹیٹیوشنل راستے اختیار کرنے کے بجائے ایسی ہی ہوائی باتیں کرتے ہیں. بے پر کیوں اڑاتے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو. رنداوا صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل. کیا پلان کیا یکدم, یہ کیا سوجی بیٹھے بٹھائے جماعت اسلامی کو بڑی دیر بعد سڑکوں پہ آنے کی؟ دیکھیں, جماعت اسلامی تو ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے جب سے بنی ہے, سڑکوں پہ بھی موجود ہے, سکولوں میں بھی موجود ہے, گلیوں میں بھی موجود ہے, سیلاب کے موقع پہ بھی موجود ہے, زلزلے میں بھی موجود ہے, اور ہر جگہ موجود ہے. تو یہ اچانک والی بات تو ایک نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جس طرح سے ابھی IMF کے کہنے پہ اور IPPs کے مفاد کے اندر جس طرح بجلی کے ریٹ جس طرح انہینس ہوئے ہیں, جس طرح سے ابھی نئے بجٹ کے اندر ٹیکسز لگے ہیں, یہ عوام کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں. تو یہ پورا یہ دھرنا ہم نے اسلام آباد میں جو اعلان کیا ہے, یہ عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے, اور یہ بجلی کے ریٹس کم کروانے کے لیے, اور ان پہ جو ناجائز ٹیکسز ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے ہے. اور انشاءاللہ ہم محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پہ یہاں پہ آئے ہیں ہم, تو وہ جو بھی ابھی لاہ عمل ہمیں دیں گے, اور ان لاہ عمل وہ یہی ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے, جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملتا, جب تک بجلی کے بل کا ٹیرف کم نہیں ہوتا, جب تک ٹیکس کم نہیں ہوتے, تو ہم انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. اور یہ ایک چھوٹا پروگرام نہیں ہے, آپ کو کوئی اکثر جماعت اسلامی کو کوئی اشارہ شورہ ہوتا ہے تو وہ بڑا سیریس لیتی ہے اشارے کو, اور پھر کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی اشارہ شورہ تو نہیں ہو گیا یہاں, بس آپ نے خود سے ہی کہا کہ چلیں یہ باہر نکلتے ہیں؟ دیکھیں, امیر جماعت اسلامی کا جب بھی اشارہ ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کے کارکن کہتے ہیں پھر اس پہ خون ہمارا ہے. جماعت اسلامی کے امیر کا ہمیں اشارہ چاہیے. جماعت اسلامی کے امیر کے اشارہ کیا, انہوں نے اشارہ کیا ہمارے سارے سر ہمارے حاضر, ہمارا سب کچھ حاضر, اور یہ جماعت اسلامی انقلاب کے لیے یہاں پہ موجود ہے. بہت عرصہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا ٹیگ جماعت پہ رہا, تو اشارے اور جگہوں سے بھی ہوتے رہے, بڑی تاریخ ہے اس کی. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, اس جو سینیریو بنتا ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بی ٹیم تو بڑی واضح بات ہے. پچھلے اگر آپ 30 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم پہلے کون رہی, کن کو میڈیا کے اوپر کوریج ملی, وہ ایک ہٹا تو پھر دوسرا آ گیا.
پھر دوسرا آتا تو ایک اور ان کا پیارا آ گیا. اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ جو بی ٹیم ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنے کے لیے جو سب لوگ تیار ہیں وہ سب کو پتہ ہے. باقی جماعت اسلامی تو عوام کے حق کے لیے, جماعت اسلامی یہاں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے میدان میں ہر وقت موجود ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا فضل ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کمال جی. تو کب تک ادھر ہیں؟ جب تک امیر جماعت تو حکم کرے تو ہم نکلیں گے. کیا آپ فرق ہے امیر جماعت کے آنے سے اور سراج الحق صاحب کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں؟ آپ کو بینگ ایک آپ کا کوئی عہدہ ہے جماعت میں, یا ایک بس کارکن کے طور پہ ہیں؟ میں تو جماعت کا رکن ہوں, اور صوبے میں ایک ادارہ ہے علوم فاؤنڈیشن, اس میں ناظم کی ذمہ داری ہے. تو پھر تو بڑے آدمی ہیں آپ. تو آپ تو عوام میں سے نہیں ہیں, پھر تو اشرافیہ میں سے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کیا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ بس سب ہمارے لیے ایک ہی ہے. بس میری جماعت جو ہو وہ حافظ نعیم الرحمان ہو یا سراج الحق ہو یا اس سے پہلے منور حسن صاحب تھا رحمہ اللہ, تو یہ سب ایک ہی ہے ہمارے لیے. بس امیر جماعت کی طرف سے جو حکم ہو تو ہم وہ قبول کریں گے, اور ہر قسم قربانیوں کے لیے تیار ہیں جماعت کے لیے. آپ کا کیا نام ہے؟ عطاء الرحمان. عطا بھائی, آپ کیوں آئے ادھر, کیا وجہ ہوئی؟ میں تو جماعت اسلامی کے کارکن ہوں, اور جماعت آپ کا اسلامی تو آرڈر آپ نے ماننا ہے نا, آرڈر obey کرنا ہے. ہاں, جماعت اسلامی اس طرح پارٹی یہ کس کا دادا یا جس کا دادا کا نہیں ہے نا, یہ بس کوئی بھی امیر ہو جاتے, سارے کارکن کے اجتماع پہ اوٹ کر رہے ہیں نا, اس کے مطابق یہ سب امیر بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ میرا دادا کا, یہ میرا ماروثیت آپ کہہ رہے نہیں؟ ہاں مسئولیت ہے. ماروثیت. ٹھیک ہے, آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم. احمد بھائی, آپ مسکراتے جا رہے ہیں, کیا بات ہوئی؟ الحمدللہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا, جس طرح آپ نے کہا نا لیاقت باغ میں, یہ تو وہ قومی اثاثہ ہے جو ہمارے جگہ ہے. جس طرح اسلام آباد بھی ہمارا ہے, یہ ڈی چوک بھی ہمارا ہے, یہ پارلیمنٹ بھی ہمارا ہے, لیکن ان پر ان لوگوں کا قبضہ ہے جو مافیا ہے. ہمارا ملک میں بہت کچھ ہے, ہم اس لیے نکل پڑے گا امیر جماعت کے حکم سے. اور جس طرح آپ نے بات کی نا امیر جماعت کی اور پھر سابق امیر جماعت کی, یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے نا, اس نے ہم کو بولے تیز ہو تیز ہو. ابھی ہم نکل پڑے, انشاءاللہ اس کے آخری دم تک کرتے رہیں گے. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے جی, خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسا ہے آپ کا؟ مزے میں؟ تو کیا حالات دیکھ رہے ہیں, کیا نئی تازی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پولیٹیکل آپ کی کیا اویئرنیس ہے, کیا سمجھ آپ کو؟ حافظ صاحب کے آنے سے بہت زیادہ پولیٹیکل اگریسو آئی ہے, اور کارکنان کے اندر بہت زیادہ پرجوش ہو گئے ہیں. جماعت یعنی جاگ چکی ہے, اور جماعت میں فرق پڑ گیا. جماعت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی حافظ صاحب نے جگہ دی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ فرق محسوس ہوا ہے؟ جی 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 جی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جماعت کے اندر سے کوئی بتائے کہ یار یہ نا جماعت کے معاملات بدل گئے, پہلے سے بدل گئے, اب وہ نہیں ہے جماعت. وہ نہیں ہے. سراج الحق صاحب کا دور ہوتا, بڑے اچھے آدمی ہیں ہمارے, بڑے محترم ہیں, بزرگوں کی جگہ. وہ شاید 2-4 سال لگا دیتے سوچتے ہوئے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا, تو یہ انہوں نے فوری حافظ صاحب پک کرتے ہیں, وہ عوامی ایشوز کو ٹائپ اور ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں. ہاں, ان کا سمجھنے کا انداز ذرا زیادہ عوامی ہے. جی جی. میرا خیال عوام کی نبض کو زیادہ پلس کو دیکھ کے وہ چلتے ہیں. ہاں, اب کتنا وہ کامیاب ہو پاتے ہیں, کتنا نہیں ہو پاتے, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو پاتا نہیں, یہ تو بحث علیحدہ ہے نا. جی جی. لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ تک یہ چینج پہنچی ہے. پہنچی ہے, اور عوام تک یہ پہنچ رہی ہے. اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آئی پی پی کا مسئلہ ہے نا, وہ پاکستان میں وید شخص ہے حافظ نعیم الرحمان, انہوں نے پہلے عوام کو بتایا, اور فارم 45 بھی عوام کو حافظ نعیم نے بتایا, نہ کہ عمران خان نے. حافظ نعیم صاحب پہلے انسان ہیں جنہوں نے آئی پی پیز بتائی ہیں اور فارم 45 بتایا. تو اب اس میں جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, جے یو آئی فے, جی ڈی اے سندھ سے, پیر پگارو اور سارے, یہ سارے آپ کو اکٹھ کوئی نظر آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اکیلے اکیلے لڑائی تو اکٹھی ہے نا؟ بیسیکلی تو لڑائی ایک ہی بات کی ہے کہ بھئی آپ کا جو جماعتیں کہہ رہی ہیں, اپوزیشن جماعتیں, کہ بھئی آپ کا الیکشن جو تھا اس پہ سوالیہ نشان ہے, تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہی آپ کا مطالبہ ہے نا. تو آپ کو یہ سارے اکٹھے نظر آئیں گے ایک جگہ, یا آپ کو لگتا ہے یہ علیحدہ علیحدہ اپنے سپر اسٹار بن کے علیحدہ علیحدہ گول کریں گے اپنے اپنے؟ حافظ صاحب کا ایک ہی ماٹو ہے کہ اب کی بار ہمارا نشان, ہمارا جھنڈا, ہم اسی پہ رہیں گے. اگر کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کے وہ آ جائے, لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر علیحدہ علیحدہ لڑائی لڑنے والی بات ہو گئی. ہم ایک بڑی جماعت بن کے آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں, اس لیے ہم کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. آپ کو دوسرے کے ساتھ جانے سے ہم بچے ہو جاتے ہیں. نہیں, اب ہم بڑے ہیں. نہیں, فضل الرحمان آپ کے ساتھ آ جائیں, آپ حافظ صاحب ہوں, فضل الرحمان صاحب ہوں, وہاں سے
मतलब पीटीआई को क़यादत आ जाए, फजल रहमान साहब डील कर लेते हैं, उन्हीं के साथ फिर जाके बैठ जाते हैं। तो उनके साथ हमारा पहले यही एक्सपीरियंस रहा है कि हर दफ़ा डील करके उनके साथ बैठ जाते हैं। अभी भी उनका यही मसला है कि उनको जो है ना जितवाया क्यों नहीं गया। वो ये नहीं मानते कि हम हारे हैं, बल्कि वो कहते हैं हमें जितवाया क्यों नहीं गया, इसलिए वो बाहर बैठे और नाच रहे हैं। अच्छा, आप बेसिकली इसका मतलब है कि फिर तो आपको तहरीक इंसाफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे होंगे। आप बतौर जमात तहरीक इंसाफ को फिर किस नज़र से देखते हैं आप? तहरीक इंसाफ के अंदर अभी क़यादत का फुक़दान है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वो जो भी चीज़ तय करते हैं उससे पीछे यानी कि आप ये नहीं सोच रहे कि सबका एजेंडा एक है? उनके पास क़यादत ही नहीं है, तो उनके बारे में क्या कह सकते। तो फिर आप अकेले ही इसको, हम पूरे मुल्क में बड़ी क़यादत है, हाफिज़ साहब बहुत बड़ी क़यादत। लेकिन इकट्ठ जब तक नहीं मैं कह रहा होगा तो मुश्किल हो जाता है। अवाम हमारे साथ आ जाएगी तो कट करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर भी देखें ना, एक के पीछे अवाम चल जो पड़े, बात तो सारे मसाइल हल हो जो बात हाफिज़ साहब कह रहे हैं, फजल रहमान भी वही कह रहे हैं, पीटीआई भी वही कह रही है, जीडीए भी वही कह रही है। नहीं, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं नया इलेक्शन कराओ। हाफिज़ साहब कहते हैं इलेक्शन नहीं चाहिए, फार्म 45 इसमें क्या हिकमत है आपका इलेक्शन ना करवाने जो में? जीता है वो अपना आए, हुकूमत करे, जलील होता है तो जलील होके जाएगा तो दूसरे की बारी आ जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो जीता है उसको इक़्तिदार मिल जाए, उसको टाइम मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो पहले वाला भी इसी वजह से खराब आपका हुआ। पूरा नाम क्या है? ज़ुबैर। तो ज़ुबैर, आपकी क्या जिम्मेदारी है जमात के अंदर? मैं कारकुन हूँ, कोई जिम्मेदारी तो इतना आपकी अवेयरनेस और इतनी अच्छी सी आप तशरीह कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? टॉक शोज़ देखते रहते हैं सारा दिन? नहीं फिर? स्टडी करता रहता हूँ। तो आप ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि, और ये कितना तादाद अंदाज़न होगा आपके हिसाब से? कल शाम पीक कितना था, और ये इसमें बढ़ सकते हैं लोग, कम हो ये सकते हैं, या जितने देर हमें रखेंगे उतने देर हम बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। और आपको क्या प्लान, क्या समझ आ रहा है? क़यादत क्या सोच के बैठी है आपकी अपनी क़यादत? वो क़यादत क्या इस बहुत वक्त अच्छा सोच के बैठी नहीं कि वो उसका क्या प्लान है कि हफ्ता 10 दिन इसको चलाना है या ये चलता जाएगा? क़यादत ने कहा है कि जितनी देर वो बिठाएंगे हम बैठेंगे। हम जाने के लिए नहीं आए, बल्कि लेने के लिए आए। तो क्या सब बिजली अगर कीमतें कम हो तो फिर आप वापस आएंगे? कीमतें कम हो, IPPs के साथ मुआहदे जब तक खत्म हमारे मुतालिबात मान न लिए जाए। आपका नाम पूरा? मेरा नाम सैयद शिराज है, खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है। धरने में शरीक हैं, हाफिज़ साहब की कॉल पे आए हुए हैं, इंशाल्लाह आगे का प्लान वो देंगे। लेकिन एक बात मैं क्लियरली बताऊं कि ये जमात इस्लामी है तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे सब के सब मुतालिबात मान न लिए जाए। और क्या है मुतालिबात एग्जैक्टली जो आपको पता है? मुतालिबात यही है कि ये जो 547 हुकूमत, इसने जो महंगाई, जो टैक्स वगैरह, जो अवाम परेशान कुन पॉलिसियाँ है, इसको बदलना होगा। अवाम को रिलीफ देना होगा। अपने लिए नहीं आए हैं, सारे पाकिस्तान से अपील है, जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रहा था वो सब के सब इधर आ जाए, क्योंकि जमात इस्लामी अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए निकली है। असल में KPK में मैं ख़ुद KPK से हूँ, बुनेर से हूँ। वहाँ पे लोड शेडिंग का इस तरह सूरत हाल है कि 14-14, 15-15 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग हो रहा है। और जब कोई एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं तो वही इलाके में लोड शेडिंग 20-20, 22-22 दौरान उसका दौरान जो है ना वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है, अमन अमान का बहुत बड़ा मसला है KPK में। तो यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं उन सब का अपना अपना मसला है, और वो सब मसले हाफिज़ साहब इकट्ठे होकर वो सब मसले हल करने के लिए इन सबको यहाँ पे बुलाया है। तो हाफिज़ साहब का यही में हर जगह प्रॉब्लम है पूरे KPK में बिजली का लोड शेडिंग का, या खास तौर पे जैसे बुनेर आपने बताया? पूरे KPK जो है ना वहाँ पर ये मसला है कि लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो अगर कोई एहतजाज करे तो वहाँ पे वो दौरानिया चाहिए तो कि वो कम हो जाए, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब 22 घंटे 24 घंटे तक वो बढ़ जाता है। क्या कहाँ KP में है? आप कहाँ हैं KP से, कहाँ से हैं? मैं परदीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और KP में पेशावर में मैं रहता हूँ। मैं इस्लामी जमीयत तलबा का उम्मीदवार रुकन हूँ। कितनी है अपना लोड शेडिंग, कितनी वहाँ लोड शेडिंग वहाँ पर हमारे जहाँ पर घर है वहाँ तो ज़्यादा है, वहाँ तो 2-4 घंटे तक बिजली आती है बस। वहाँ पर कोई 16 घंटे की लोड शेडिंग? 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। रात में हम नींद नहीं। ये बिजली की बात कर रहे हैं हमारे भाई, ये बात कह रहे हैं कि आप PTI के साथ नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, ये किसी और के साथ क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ये इक़्तिदार में PTI KPK में हुकूमत तो कर रही है। जिस डिस्ट्रिक्ट मेरा ताल्लुक़ है ज़िला बुनेर से, वहाँ पे एक MNA 2 MP खड़े होते हैं। वहाँ बिजली के हालात देखो,
نہیں میں وہی بتاتا ہوں. اگر میرے ضلع کے حالات آپ دیکھ کے ڈسٹرکٹ بنیر کے جو 2 MP ایک MNA وہاں سے 10 سال سے منتخب ہو رہے ہیں, اگر حالات دیکھو وہاں کے آپ کو خود نظر آئیں گے. آپ بجلی کی بات کریں, 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے, 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. آپ 2 گھنٹے کے حساب سے دن کا لگا لو تو آپ کو پورے دن میں 4 یا 5 گھنٹے بجلی ملے گی. ایسی بجلی ملے آپ کے گی. ایریا میں کون ہے MNA کون جیتا ہے؟ MNA ہمارے بیرسٹر گوہر علی خان گوہر صاحب PTI کے. یہ پہلے پیپل پارٹی کی ٹکٹ سے کھڑے ہوتے, جس وقت پہ بے نظیر شہید ہوئی تھی وہاں سے اس نے ووٹ حاصل کیا, 17,000 ووٹ لیے تھے. لیکن پھر کبھی کسی بندے نے نہیں دیکھا. اب کیا دیکھا ہے بنیر نے, یہ دیکھا کہ ہمیں عزت دی گئی. عزت اسی لیے دی گئی کہ ہمیں نام ملا. کیا کریں گے آپ؟ وہاں بنیر کے روڈیں دیکھیں. ڈسٹرکٹ بنیر کا 5 ضلعوں سے رابطہ ہوتا ہے, 5 ضلعوں سے, ہری پور سے, سوابی سے, منگورا سے. اور ہماری حالات اگر آپ دیکھیں, ہماری حالات دیکھو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. آج یہ ہمارے جماعت کے جتنے بھی بندے یہاں آئے ہیں, ہم اپنے لیے آئے. نہ ہمارا ابھی کوئی الیکشن ہے, نہ کوئی ہمارا کینڈیڈیٹ پورے پاکستان سے جیتا ہے. پورے پاکستان سے ہمیں 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں ملی ہیں, وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ہم لوگوں کے لیے نکلے ہیں, اپنے حق کے لیے نکلے ہیں. اگر یہ مسئلہ جماعت اسلامی کا ہے تو پھر صرف جماعت اسلامی والے اقتدار کے لیے کھڑے ہوں گے, اقتدار کا مزہ لیں گے, چلے جائیں گے. ہم عوام کے لیے نکلے ہیں. اگر یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یا بڑی بڑی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, کیا اس کے کا مال ہے؟ کیا یہ بجلی کے پچھلے دنوں جو رزلٹ آیا تھا کہ اتنے پاور پلانٹ لگے ہوئے. آپ کا ذاتی کیا نام, آپ کا پورا کیا؟ ریاض خان نام ہے میرا. خان صاحب. ہاں جی. خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کسی بھی سٹیج پہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ملتے ہوئے اور اکٹھے احتجاج کرتے دکھائی نہیں دے رہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ PTI والے کو تقریباً 10 سال KPK میں اقتدار ملا. 18ویں ترمیم بھی ہو چکی ہے. آپ نے کوئی پلان کیا ہے اپنے KPK کے لیے؟ بات کرتے KPK کے لیے آپ نے کوئی پلان پیش کیا ہے؟ اگر کوئی پلان پیش کرتے ہیں صرف جماعت کوئی جماعت پیش کرتی ہے. ہمیں خوشی ہوگی اگر PTI والے آئے, اقتدار میں بیٹھے, مزے بھی لیتے ہیں, کچھ ہو بھی نہیں رہا.